بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگ ساتھیوں، رمضان کا جو مہینہ چند دن پہلے شروع ہوا ہے بہت جلدی اپنے اختتام کو جا رہا ہے، بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے یہ مہینہ، اور اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ کلمح البصر جیسے آنکھ چھپکنے میں یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، بلکہ انسان کی جو ساری زندگی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ کسی نے 60 سال 70 سال گزارے ہوں اس دنیا میں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ایسے آپ سے یہ کہیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور کل کی بات تھی ہم چھوٹے تھے، کل کی بات تھی ہم بڑے ہو گئے، کل کی بات تھی اور یہ زندگی گزر گئی۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا یہ چند دنوں کا مہمان جو باقی رہ گیا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا جو اسلامک ہسٹری جو ہے، جو اسلامی جو تاریخ ہے ہماری، اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان واقعات میں ایک واقعہ رمضان میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں کفار اور مومنین کا جو گروہ ہے، انہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کا سامنا کر کے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ تو جو غزوۃ البدر الکبریٰ ہے، غزوۃ البدر ہے، وہ رمضان میں تقریباً 17 رمضان کو ہوئی۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا اس یوم الفرقان سے، اور اسی دن کو 17 جو رمضان ہے اسے یوم الفرقان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک لشکر آ رہا ہے شام سے، ابو سفیان کا ایک لشکر آ رہا ہے جن کے پاس مال و دولت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ بغیر جنگ کے اور بغیر لڑائی کے مال و دولت چاہیے یا جنگ کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے مسلمانوں نے وہ کرنا تھا جس میں آسانی تھی کہ ابو سفیان جو مشرکین کا جو لشکر تھا، جو تجارت کا جو لشکر تھا، ان کی طرف مسلمانوں نے ارادہ کیا، اور جنگ کی کوئی تیاری بھی نہیں کی، صرف یہ تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس دین کی نصرت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، ورنہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے تھے وہ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ابو سفیان کو جو لشکر جو قافلہ جو لے کے آ رہا تھا تجارت کا، اسے جب پتہ چلا کہ مسلمان اس کے سامنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے پیغام بھیجا مکے کی طرف، پیغام بھیجا تو مکے سے جنگ کے لیے تیاری کر کے مشرکین آئے اور مسلمانوں کا سامنا میدان بدر میں مسلمانوں کا سامنا کیا۔ تو اس
قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تو یہ چاہتے تھے کہ جس لشکر کے پاس اسلحہ نہیں ہے اس کا تم سامنا کرو. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق کو جو ہے بیان کر دیں، حق کو اونچا کر دیں اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق سچ ہو کے رہ جائے اور باطل باطل ہو کے رہ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ مجرموں کو ناپسندی کیوں نہ ہو. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ بدر میں بہت سے واقعات اور بہت سے قصے ہیں. بہت سے واقعات اور بہت سے قصے ہیں. ان میں سے میں ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں ضروری. وہ یہ ہے کہ عزیز دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کا لشکر آ رہا ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مشرکین کے سامنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجوع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور ان سے دعا کی. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کا لشکر جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نہیں سوئے، 17 رمضان کی رات نہیں سوئے. اور مشرکین کا جب لشکر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استقبل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ثم مد یدیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، قبلے کا استقبال کیا میدان بدر میں، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کی، یہ فریاد کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے میرے رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دے. اللہم آتی ما وعدتنی، جو تو نے مجھ سے نصرت اور تائید کا اور مدد کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اب تو اسے پورا کر دے. اور ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ 313 جو میرے ساتھ ہیں اگر یہ ہلاک ہو گئے، فرمایا لا تعبد فی الارض، کہ شاید تیری عبادت اس زمین پہ تیری عبادت نہ کی جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ آخری نبی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے اور یہ جملہ کہا کہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا. تو میرے بھائیو، جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا یہ جملہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک، کہ آپ کی جو التجا ہے اپنے رب کی طرف وہ کافی ہو چکی ہے، اتنا بہت ہو چکا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دعا کر رہے تھے کہ 2-3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی جو چادر تھی سفید وہ بار بار نیچے گر جاتی تھی، اور وہ چادر اٹھا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھتے تھے. تو عزیز دوستو ساتھیو، اس منظر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان کیا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالی نے تمہاری فریاد قبول کی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا.
ایک باری میں 1000 آئے، دوسری باری میں 1000 آئے، یہاں تک کہ 3000 ہو گئے۔ اس کے بعد 5000 فرشتوں نے، 5000 کے قریب فرشتوں نے غزوہ بدر میں مومنین کا ساتھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور ان کے ایمان سے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، غزوہ بدر میں اور بھی بہت سے قصے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جو تاریخ کی جو کتابیں ہیں اور سیرت کی جو کتابیں ہیں، بہت سے اور بھی قصے ہیں، مگر کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے میں اسی قصے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور ایک قصہ اس طرح بھی ہے کہ صحابہ کرام جب مشرکین کا سامنا کر رہے تھے تو پیچھے سے ان کو پیٹھ پیچھے سے ان کو جب کسی مشرک کی آواز آتی کہ وہ ان پہ وار کرنا چاہتا ہے تو جیسے وہ مڑ کے دیکھتے تو اس کی لاش پیچھے ڈھیر پڑی ہوتی۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، تم نے سچ کہا۔ ذالک من مدد السماء، ذالک من مدد السماء، یہ آسمان کی طرف سے تمہارے لیے مدد ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد نازل ہوئی ہے۔ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا مدد کا وہ آپ پہنچا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں کتنے تھے؟ 313 تھے اور ان کے مقابلے میں 1000 تھے۔ 313 ان کے مقابلے میں 1000، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی کم جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جو کم جماعت ہے وہ بڑی اور زیادہ جماعت پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم مسلمان کتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں نصرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ مؤمنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہ بات غور سے سمجھ لیں۔ نصرت جو ہے، نصرت کا جو وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم مؤمنین کی نصرت اور مدد کریں۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اس ایمان والے ہیں جس ایمان سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے۔ کسی ایک جنگ میں صرف ایک سنت کی وجہ سے جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کی۔ تو جیسے ہی مسلمانوں نے اپنا محاسبہ کیا کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنی سنتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کس بات میں پیچھے ہیں، تو انہیں پتہ چلا کہ ہم نے مسواک چھوڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سب مسواک لے کے آپ پورا لشکر، دشمنوں کا لشکر مسواک دیکھ کے ہی بھاگ گئے کہ یہ تو اب ہمیں کھا لیں گے۔ ایک سنت کی وجہ سے جنگ نہیں جیت رہے تھے۔ آج ہم نے کتنی سنتیں چھوڑی ہوئی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کفار پہ اور مسلمان اور اسلام کے دشمنوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنے خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ جہاں کہیں بھی قرآن نے نصرت کا وعدہ کیا ہے میرے بھائیوں، وہاں ایمان والوں کے لیے کیا ہے، ایمان والوں کے لیے نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، چند دن بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایسے عشرے کا استقبال کرنے والے ہیں جو بہت جلد گزرنے والا ہے، بہت جلد گزر جائے گا۔ مگر عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ بہت جلد گزرنے والا جو وقت ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے، ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال بنتے ہیں۔ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں، 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ ہی 60 اور 70 سے تجاوز کریں گے، بلکہ کچھ تو ایسے ہوں گے جو 60 اور 70 سے بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ روڈوں پہ مر رہے ہیں، چلتے چلتے گر رہے ہیں لوگ۔ یہ آخری عشرہ اگر ہم نے پا لیا میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہماری زندگی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں صرف اور صرف عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، صرف عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ اگر آج مسجدیں بند ہیں تو میرے بھائیو، جتنی دیر کے لیے مسجد کھلتی ہے آپ اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے کھلتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے، جتنی دیر کے لیے کھلتی ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھے ہیں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، تاکہ آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے، کیونکہ مسجدیں تو اعتکاف کے لیے تو کھلی نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے۔ تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ ہر رات وہ آخری عشرے کی تو ہر رات میں وہ قرآن کا ایک ختم کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور ذکر و اذکار اور اسی طرح جو نماز کی پابندی اور سنتوں کی پابندی، اور کثرت سے دعا بھی کرنی چاہیے، کثرت سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ڈھونڈی ہے، 21ویں کی رات، 23، 25، 27، 29، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر 30 کا مہینہ ہے تو 3 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں، مطلب کہ طاق رات میں بھی ہو سکتی ہے اور جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو شخص پورے عشرے میں عبادت کرے تو گویا اس نے لیلۃ القدر کی عبادت پا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔